الرحمن الرحیم۔ اب دوسری طرف کی سنیے۔ یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے۔ کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرع ڈالو۔ جس کے نام کا قرع نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرع ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرع ڈالو۔ چنانچہ پھر قرع ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرع ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، فساهم فكان من المدحضين، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ فالتقمه الحوت، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاء فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، فالتقمه الحوت وهو مليم، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں۔ چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی۔ وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 148 میں ہے: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ۔
فآمنوا فمتعناهم إلى حين اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، ولا تكن كصاحب الحوت اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ دائی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا۔